میں وہ اکثر وہ اللہ پاک رحمت کرتے ہیں، میں علماء سے نہیں سوال کر رہا، آپ کا تو سارا دن کام ہی ہے، یہ جڑے میرے پہیے بیٹھے ہیں میرے ورگے، اچھا مجمع ماشاءاللہ بیٹھا ہے، بڑے بڑے مجمعوں سے بھی اللہ مخاطب ہونے کی توفیق دیتا ہے، تو یہ گناہگار اکثر پوچھتا ہے، میں کہتا ہوں یار کوئی پہیا بیٹھا ہے تھے کہ کبھی وضو کیا ہو، ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہو اور نیت یہ ہو کہ آج اللہ دا ذکر صرف ایسے ہی کرنا ہے کہ میرا اللہ ہے، اور کوئی بات نہیں کرنی اللہ سے، کوئی نیت نہیں، کوئی ارادہ نہیں ہو، کچھ آج اولاد کی بات نہیں کرنی، گھر کی بات نہیں کرنی، نوکری کی نہیں کرنی، کوئی پیسوں کی نہیں کرنی، آج کوئی بات اللہ سے نہیں کرنی ہو، آج صرف وہ نام ایسے ہی لینا ہے، وہ میرا اللہ ہے۔ حضرت جی لب تک گئے ہیں، کتے کتے کو لبدا جا کے، پھر حضرت جی میرے حضرت صاحب کا اپنا شعر ہے، پھر میں نے اپنے حضرت صاحب یاد آتے ہیں، اس دور میں حضرت صاحب نے کہا تھا صاحب سب کا ایک ہے، صاحب سب کا ایک ہے، صاحب کا کوئی ایک ہے، وہ تو کوئی ہی نہ حضرت جڑا صحابہ دا بھی ہو۔ اللہ حضرت یہ نہیں کہ آپ ایسے مانگ نہیں سکتے، آیت ہے وَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، یہ کو منع نہیں ہے کہ آپ مکان کی نیت سے اس کا ذکر کریں، لیکن میں کہتا ہوں کبھی مکان تو بغیر بھی کیتا ہی، میں نہیں کہہ رہا کہ کر نہیں سکتے، کر سکتے ہیں، لیکن کبھی کچھ بھی نہ ہوئے صرف اس لیے کیوں میرا، تو حضرت پھر فرماتے ہیں صاحب سب کا ایک ہے، صاحب کا کوئی ایک ہے، لاکھوں میں کوئی نہیں، کروڑوں میں کوئی ایک ہے، وہ تو کوئی ہی نہ حضرت جڑا صحابہ دا بھی ہوئے، اس لیے پتر جس دل کتھے اتھوں بھی گیا اتھوں بھی نہیں حضرت، ایتھے بھی اور پھر لوں وچ بھی حضرت، تو یہ حضرت بایزید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے خادم ہیں، ان کا نام تھا زید، فرماتے ہیں میں نے 20 سال حضرت بایزید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت کی حضرت، کہتے جس دن میں پہلے روز آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے بلوا کے نا میرا نام پوچھا، بیٹے تیرا نام کی ہے، اگر تجھے کبھی کسی خدمت کے لیے بلانا ہو تو پتہ تو ہونا، کہتے میں نے اس کی حضور میرا نام زید ہے، اور کہتے خواہش ہی رہی کہ حضرت کبھی مجھے بلائیں بھی، کبھی نہیں بلایا حضرت، ہر ویلے عہدے والی تیان حضرت، ہر ویلے، ہاں حضرت تو ایسے ہی لوگ تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی لکھا ہے کہ جب وقت وصال آیا تو لوگ پاس جمع تھے، حاضر تھے، حضرت نے آنکھیں بند فرما لی تو وہ کسی پاس کھڑے شخص نے نا کلمہ تلقین کر دیا حضرت جنید پاک کو، عرض کرتا ہے حضور کبو لا الہ الا اللہ محمد، آپ نے آنکھیں کھول دی اور مسکرا کے فرمایا او بیلیا یاد بھی انہوں ہی کرایا جڑا کدی بھولے ہی نہیں ہے، فرمایا یاد بھی انہوں ہی کرایا جڑا کدی بھولے ہی نہیں ہے، کیا لوگ تھے یار، کیا لوگ تھے، فرمایا جڑا کدی بھولے ہی نہیں انہوں یاد کرا چھوڑے، ہی تک نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام اپنے ہی کام سے، اور کام ہی سن لو تیرے ذکر سے، تیری فکر سے، تیرے نام سے، تیری یاد سے، کام ہی سن لو، نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیری فکر سے، تیرے نام سے، تیری یاد سے، اس لیے ادھر جی جتنے میرے بچے پائیے کھا کے بیٹھے پتر شروع کرو، ایتھے تے لے آؤ نا پہلے، پھر انشاءاللہ میرے مالک نے دو چاہیا پھر ایتھے بھی آئے گا، لیکن شروع تے کرو نا، ایتھے بھی لے آؤ، ایتھے بھی، وہ کہتے ہیں میری خواہش رہی کہ حضرت کبھی مجھے بلائیں، رات پہندی تے نفل، دن چڑھتا تو قرآن، اللہ کی مخلوق کی خیر خائی، نبی پاک علیہ السلام کی امت کی خیر خائی، میں تو کچھ بھی نہیں کیا، نہ میرا
علم کسی کے کام آیا، نہ میری طاقت کسی کے کام آئی، نہ میرے سورس کسی کے کام آئے، اب اپنے کام کڈے نہیں، نہ میرا مال کسی کے کام آئے۔ یہ دیکھیں نا جن کی یاد میں آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ، یہ جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس کا مفہوم ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو بکر حاضر خدمت تھے اس وقت، آپ نے اشارہ کر کے توجہ دلوائی سب کی حضرت ابو بکر کی، فرمایا جتنا نفع مجھے ابو بکر کے مال نے دیا کسی کے مال نے نفع نہیں دیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، امت یاد رکھنا بھول نہ جانا، امت یاد رکھنا بھول نہ جانا، ابو بکر وہ ہے جن کی نیکیوں میں سے صرف ایک نیکی حضرت بلال ہے، جس کی ایک نیکی صرف حضرت بلال ہو، ان کی باقی نیکیوں کا کیا کہنا ہے۔ وہ لکھا ہے جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ سے خریدنے کے لیے گئے، میں مختصر کروں گا کیونکہ زور بھی پڑنی ہے، جب سودا ہوا تو لکھا اس نے 5 اوقیہ سونا مانگا، اور یہ اسپیشل نوجوانوں کے لیے، اگر 5 اوقیہ سونے کو ہمارے پیمانے پہ کنورٹ کیا جائے جو ہمارے تول چل رہے ہیں، رتی، ماشا، تولا، تو کتابوں میں لکھا ہے جی 5 اوقیہ سونا آج کے لحاظ سے 32 تولے سونا بنتا ہے، 5 اوقیہ سونا 32 تولے سونا بنتا ہے، کمی پیشی کی اللہ معافی دے، اس سے آگے پیچھے نہیں جائے گا، 33 34 35 ادھر ہی رہے گا۔ آپ نے دے کے خریدا، لکھا جب آپ حضرت بلال کا ہاتھ پکڑ کے لے کے جا رہے تھے نا تو پیچھے سے امیہ بولا، اس نے کہا ابو بکر بڑا گھاٹے کا سودا کر کے جا رہا ہے، میں نے 5 اوقیہ مانگے تو نے نکال کے دے دیے، میں نے تو 5 اس لیے مانگے تھے کہ ابو بکر تو بحث کرے گا، چلو 3 پہ 2 پہ سودا طے ہوگا۔ میرے نزدیک بلال یہ ہے کہ اگر تو کہتا نا کہ میں نے 1 دینا ہے، 2 بھی نہیں، 3 بھی نہیں، 4 بھی نہیں، ابو بکر تو صرف کہتا نا کہ میں نے اس کا صرف 1 اوقیہ دینا ہے، تو میرے نزدیک بلال کی حیثیت یہ ہے کہ میں نے حج کے دے دینا تھا، میرے لیے بڑا نفع کا سودا تھا، اور تو 5 اوقیہ پہ لے کے جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا امیہ سودا ابو بکر نے نہ کبھی گھاٹے کا کیا ہے نہ کرے گا، گھاٹے کا تو کر گیا ہے، اور تو نے 5 مانگے، تو 100 مانگتا میں نے 100 بھی دے دینے تھے، تجھے کیا پتا ابو بکر کیا ہے، تجھے کیا پتا بلال کیا ہے، تو مجھے کہتا گھاٹے کا سودا کر کے جا رہا ہو، اور گھاٹے کا تو کر گیا ہے، تو نے 5 مانگ لیے۔ اگر تو کہتا کہ ابو بکر میں نے 100 کیا پہ بلال بیچنا ہے، ابو بکر نے ہاتھ کے تجھے 100 دے دینا، تجھے کیا پتا بلال کیا ہے۔ یہ ہے حضرت ابو بکر، حضرت ابو بکر وہ ہیں جن کی نیکیوں میں سے ایک نیکی مسجد نبوی شریف بھی ہے۔ مسجد نبوی شریف کی قیمت آپ نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کی تھی، ابو بکر کو باتیں کرتے ہوتے، تنین کی کیسے ہمت پڑ جاتی ہے۔ اللہ ابو بکر ابو بکر جنتی 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 زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد لبیک یا رسول تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ فرمایا ابو بکر وہ ہیں جن کی نیکیوں میں سے ایک نیکی حضرت بلال ہے، اور جب کبھی اللہ رحمت فرمائے پھر دوبارہ اور غار ثور جانے کا موقع اللہ پھر دے تو غار ثور جاتے ہوئے سب سے زیادہ حضرت ابو بکر یاد آتے ہیں۔ بڑا حضرت کوئی پلوان خان بھی ہو نا جو کہے جی میں بڑا ہٹا کٹا ہوں، 2 سال انہوں لینے ہی پینے، 2 سال انہوں لینے ہی تو ہو سکتا ہے 3 تو 4 بھی ہو جانے، لیکن جو بڑا پلوان ہے 2 تو وہ بھی لے گا۔ تو پھر وہاں حضرت ابو بکر یاد آتے ہیں، او مولوی سلیمان تیرے کو کلیاں نہیں چڑھی جان ڈی، حضرت ابو بکر نے کندھوں پہ محبوب کو سوار کر کے طے کر لیا۔ اور پتہ نہیں ان کا کیسے حوصلہ پڑ جاتا ہے حضرت ابو بکر پہ بولنے، ان کا کیسے ان کا حوصلہ پڑ جاتا ہے حضرت ابو بکر پہ بولنے کو۔ لیکن اللہ کا شکر ہے حضرت جی،
ابو بکر وہ ہیں کہ جیسے کوئی چاند پہ تھوکے نا تو اس کا تھوکنا اس کے منہ پہ ہی آئے گا واپس. اگر کو ابو بکر پہ بھونکا وہ خود پہ ہی بھونکا. جو حضرت ابو بکر پہ بھونکا اس نے بھونک کے بتایا کہ میرا لہو چنگا نہیں ہے. چنگا لہو کبھی حضرت ابو بکر پہ